الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں۔ وجعلنا ابن مریم وامہ آیۃ وآویناہما الی ربوۃ ذات قرار ومعین، اور ہم نے ابن مریم اور اس کی ماں کو عظیم نشانی بنایا۔ وآویناہما، اور ہم نے ان دونوں کو جگہ دی، الی ربوۃ، ایک بلند جگہ پر، بلند زمین پر، ٹیلے پر، ذات قرار و معین، جو رہنے کے لائق اور بہتے پانی والی تھی۔ پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات دی گئی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات فرعون کے غرق کرنے کے بعد دی ہے۔ سورہ اعراف کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے واقعات کی جو ترتیب رکھی ہے، اس ترتیب سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات فرعون اور اس کی قوم کے غرق ہونے کے بعد ملی ہے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا فرعون اور اس کی قوم کے غرق ہونے کا، ان کے اوپر جو عذابات ہیں ان کا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام کو ملاقات کے لیے بلایا تھا، 40 دن وہ ملاقات کے لیے گئے، اعتکاف کے لیے، اس کا ذکر اس کے بعد آتا ہے۔ پھر اس کے بعد کتاب کا تذکرہ آتا ہے۔ تو اسی ترتیب سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو کتاب دی ہے وہ فرعون اور اس کی قوم کے غرق ہونے کے بعد۔ اور یہاں پر مراد بنی اسرائیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں لعلہم یہتدون، تاکہ وہ بنی اسرائیل ہدایت پا جائیں۔ اور اس آیت کے اس ٹکڑے کے اندر امت مسلمہ کو بھی اس انداز سے دعوت دی گئی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح وہ اپنے اندر نبی کو پا کر، اپنے اندر کتاب کو پا کر پھر بھی وہ راہ ہدایت پر نہیں آئے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے پاس بھی نبی آیا، رسول آیا، کتاب تمہارے پاس بھی آئی ہوئی ہے اور تم بھی اسی طرح انکار کر دو، تو پھر ہم تمہیں بھی تباہ اور برباد کر دیں گے، تم بھی عبرت کا نشان بن جاؤ گے جس طرح دوسری قومیں بنا دی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، بصائر للناس وہدی ورحمۃ لعلہم یتذکرون۔ اس آیت سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کتاب دے دی، اب اس کے بعد عام عذاب نہیں آیا، یعنی ایک ہی مرتبہ پوری قوم اس کے بعد ہلاک ہوئی ہو، یہ نہیں ہوا، یہ اس سے پہلے ہوا ہے، اس کے بعد پوری قوم ایک ہی مرتبہ ہلاک نہیں ہوئی۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، ہم نے ابن مریم اور اس کی ماں کو عظیم نشانی بنایا۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے ابن مریم کو عظیم نشانی بنایا، یا پھر الگ طور پر اس کی ماں کا ذکر کر کے نہیں کہا کہ ہم نے اس کی والدہ کو عظیم نشانی بنایا، بلکہ دونوں کو اللہ رب العالمین نے ایک ہی ضمیر کے ساتھ ذکر کر دیا، کہ یہ نہیں کہا کہ آیتان، یہ دونوں کے دونوں عظیم نشانیاں تھیں۔ اس کے اندر ایک بلاغت ہے، وہ کیا ہے؟ لطیف اشارہ ہے اس جانب کہ جو سیدنا مریم علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر دعوت فکر دے رہے ہیں کہ اگر وہ اللہ کے بیٹے ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ ابن مریم ان کو نہ کہتے، پھر عیسیٰ نام آتا۔ عیسیٰ نام اسی لیے اللہ نے ذکر نہیں کیا، تاکہ واضح کر دیا کہ ابن مریم یہ کس سے پیدا ہوئے ہیں، ایک عورت سے ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور ان کی والدہ کا نام مریم ہے۔ یہ خدا نہیں ہے، رب نہیں ہے، اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ اگر اللہ کا بیٹا ہوتا
تو اللہ تعالیٰ اپنی جانب اس کی نسبت کر دیتے۔ اگر یہ خود خدا رب ہوتا تو اللہ رب العالمین پھر اس انداز سے اس کا ذکر نہ کرتے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے الہ ہونے کے اعتبار سے ذکر کر دیتے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا اس جانب کہ وہ نہ خدا ہیں اور نہ ہی وہ خدا کے بیٹے ہیں، بلکہ وہ ابن مریم ہیں، مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قانون جو ہے وہ کیا ہے کہ میاں بیوی ان کا آپس میں جب تعلق قائم ہوگا اس کے بعد یعنی بچہ ہوگا، لڑکا اور لڑکی اس کے بعد، لیکن آدم علیہ السلام کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ پھر سیدہ حوا علیہ السلام کو لے لیجئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مرد سے پیدا کیا۔ پھر سیدنا مریم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو لے لیجئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ میری عظیم نشانی ہے، اور اس سے بڑھ کر جو ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی عظیم نشانی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ بھی نشانی نہیں ہے، وہ بھی عظیم نشانی ہے، لیکن یہ خاص طور پر اللہ رب العالمین نے فرمایا آیتاً ایک عظیم نشانی ہے۔ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ، اور ہم نے ان کو جگہ دی، اِلَىٰ رَبْوَةٍ ایک بلند جگہ پر، زمین سے بلند جگہ تھی، ٹیلہ تھا، ذات قرار و معین، جو ہموار تھی، جہاں رہنا آسان تھا اور جہاں پر جاری پانی تھا۔ اب اس کے اندر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس سرزمین کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد بیت المقدس کے قریب جو کھجور والی جگہ ہے وہ مراد ہے، جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، اور پھر اللہ رب العالمین نے آواز دی تھی فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل ربکی تحتکی سریہ وہزی الیکی بجذع النخلہ تساقط علیکی رطبا جنیہ فکلی واشربی وقری عینا فاما ترین من البشر احدا فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیہ۔ یہ سورہ مریم کے اندر اللہ رب العالمین نے اس جانب اشارہ کیا ہے۔ تو یہاں پر بیت المقدس کی جو سرزمین ہے جہاں پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی وہ جگہ یہاں پر مراد ہے۔ کچھ اسرائیلی روایات میں اس سے مراد وہ مصر کی سرزمین لیتے ہیں، لیکن وہ ایک اسرائیلی روایت ہے۔ جب قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ ہو رہی ہو، یا قرآن کی تفسیر حدیث کے ساتھ یا آثار کے ساتھ، صحابہ یا تابعین کے آثار کے ساتھ واضح ہو رہی ہو، تو پھر ہمیں اسرائیلی روایات کی جانب نہیں جانی چاہیے، کیونکہ اول درجہ تو قرآن کی تفسیر کا قرآن مجید کے ساتھ ہے، اور جب قرآن ہی خود اس کی وضاحت کر رہا ہے تو پھر ہمیں دوسری جانب نہیں جانا چاہیے۔ تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو ترجیح دیا ہے اور کہتے ہیں یہی جگہ مراد ہے جہاں پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، اس کی جانب اللہ رب العالمین نے فرمایا وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ۔ کیونکہ یہ جگہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر کیوں ذکر کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدہ مریم کے ساتھ جو معاملات آ رہے تھے اس کے اندر ان کو ایک ہموار جگہ چاہیے تھی، اور ایک ایسی جگہ چاہیے تھی جہاں پر کوئی ان کو پریشان کرنے والا نہ ہو، کوئی تنگ کرنے والا ان کو نہ ہو۔ تو اس لحاظ سے پھر اللہ رب العالمین نے ان کو یہ جگہ دی، اور اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے لیے ایک عظیم نشانی موجود ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔